اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا، بات سجدوں کی نہیں، ہاں بات خلوص دل کی ہوتی ہے، بات سجدوں کی نہیں خلوص دل کی ہوتی ہے، ورنہ ہر میخانے میں شرابی اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوا کرتا۔ اللہ پاک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال پوچھا کریں گے نا کہ اللہ کہاں ہے، آپ ان سے فرمایا کیجئے کیا، فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ نزدیک ہے۔ کیا ہے؟ وہ دور، یعنی جب آپ اس کو پکارو گے تب تک وہ آپ کی سنے گا اور سامنے سے سنے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اپنے بندے سے کتنا قریب ہے؟ اللہ پاک فرماتے دوسری جگہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں شاہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ کس سے؟ شاہرگ سے زیادہ۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جہاں تین ہوتے ہیں نا چوتھا اللہ ہوتا ہے، جہاں پانچ ہوتے ہیں نا چھٹا اللہ ہوتا ہے، جہاں 6 ہو ساتواں کون ہے؟ کم ہو یا زیادہ ہو، ہر وقت ہر جگہ اللہ ان کے کیا ہے؟ ساتھ ہے۔ جب مجھے پکاریں گے، یعنی جب آپ اللہ کو پکارو گے، دعا مانگا کرو۔ دعا عبادت ہے، اللہ سے مانگنا عین ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ کیا ہے؟ دماغ۔ یعنی جب انسان کے اندر دماغ نہ ہو اس پر تو شریعت کے احکام ہی وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، لاگو ہی نہیں ہوتے، اس کو اگر وہ فالو بھی نہ کرے شریعت کے احکام تو اس کو کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ جب دماغی توازن کھو بیٹھا ہے۔ یعنی تمام عبادات کا دماغ اور مغز کیا ہے؟ دعا۔ لیکن دعا خود بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ لیکن کبھی کبھار انسان کو شکایت رہتی ہے، کیا کہتا میں نے اللہ سے مانگا لیکن ملتا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے شکایت کرتے ہیں 10 سال ہوئے اللہ سے کچھ مانگتے ہوئے دیتا ہی نہیں ہے، 15 سال ہوئے اللہ سے مانگتے ہوئے دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن پھر وہ جو دعا میں مانگے اللہ کب دیتا ہے اس کے کچھ طریقے ہیں، اللہ کیسے عطا کرتا ہے۔ نمبر 1، کبھی انسان اللہ سے کچھ مانگے اللہ فوراً عطا کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں نا اللہ اسی وقت کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، جن کا حسب و نسب بہت ڈاؤن ہوتا ہے، اونچے خاندان کے نہیں ہوتے، بال پراگندے ہوتے ہیں، خوبصورتی بھی نہیں ہوتی ہے، رنگ بھی کالا ہوگا، یعنی اگر کسی مجلس میں جائے وہاں جگہ نہ ملی، اگر کسی مجلس میں بات کرے تو ان کی بات کو ٹال دیا جاتا ہے، اگر کوئی حکم چلائے تو اس حکم کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان لوگوں کو لوگ بقیہ کم نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا اتنا مقام ہوتا ہے، اتنا وقار ہوتا ہے، اتنا مرتبہ ہوتا ہے، جب کبھی وہ اللہ کی ذات پر کسی کام پر کوئی قسم کرتے ہیں اللہ ضرور بھی ضرور اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں فقیر ٹائپ کی، وہ جو بال ادھر، امامہ ادھر، کپڑے ادھر، جوتا پھٹا ہوا، سمجھا رہی نا، ہم ان کو دیکھتے ہیں کم نظر سے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا اتنا مقام ہوتا ہے وہ جو ہی کہتے ہیں یا اللہ، اللہ فرماتے لبیک یا عبدی۔ ہوتے کچھ ایسے بندے، اللہ کسی کی بھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہاں البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہی وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو اسی وقت کیا کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں لیکن اللہ بیچ میں کچھ ٹائم لگا دیتا ہے، قبول تو ہوتی ہے لیکن کچھ ٹائم کے بعد کسی مصلحت کی وجہ سے اللہ بعد میں آتا۔ وہ ٹائم کتنا لگتا ہے قبول ہونے میں؟ کسی کو 1 سال، کسی کو 2 سال، کسی کو 3 سال، کسی کو 4 سال۔ یہاں جوان طبقہ بیٹھا ہے، میں بات بتاتا ہوں، ناجائز تعلقات رکھنا حرام ہے نا، ریلیشن، کسی غیر محرم سے تعلقات بڑھانا اور دوستی لگانا یہ حرام ہے۔ کوئی بھی جوان ریلیشن شپ، مجھے تعجب ہوتا ہے کبھی کبھار بعض لڑکے اور لڑکیاں لکھتے ہیں مجھے واٹس ایپ پر، مولوی صاحب کیا یہ تعلقات حرام ہے؟ مطلب ابھی بھی شاک ہے، سمجھا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض لونڈے میڈیا پر اور بعض لونڈیاں جن کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں نا مشکٹ موشسنڈ، سمجھا گیا، آتے ہیں کبھی کبھار نیٹ پہ اور دین کے نام پر آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ بولتے ہیں محبت تو اللہ کے نبی نے بھی کی، اللہ اکبر، استغفر اللہ کے، لیکن پاک محبت ہونی چاہیے۔ یعنی غیر محرم سے تعلق رکھو، غیر محرم سے تعلق، لیکن ہاتھ مت لگاؤ، یعنی باتیں کرو، ملو، گپ شپ لگاؤ۔ کیونکہ یہ مجھے ذہن میں اس لیے آ گیا، مجھے ایک نے کلپ سینڈ کی تھی، وہ کوئی لڑکی آگے ٹک ٹاک ہے، ٹک ٹاک بناتی ہے۔ اب ٹک ٹاک بنانے والی لڑکیوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جو کھل کے آتے ہیں، ان کا چہرہ کھل کے نظر ہوتا ہے اور ٹائٹ لباس، تنگ لباس، ایسے ہی ننگے ہو کر آتی ہے، ان کا تو گلا نہیں، کیونکہ وہ دور سے ہی بولتے ہیں ہم دین سے بغاوت کر گئے ہیں، ہم اللہ کی بغاوت میں ہیں، ہم نبی کی بغاوت میں ہیں۔ لیکن افسوس ان بیٹیوں پر ہوتا ہے جو پردہ لگا کے ٹک ٹاک بناتی ہے، جو نقاب کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو کبھی کبھار یہ اشکال ہوتا ہے، کہتا ان لڑکیوں کو لاؤ جو سنیما ہال میں ہوتے ہیں، ہم کہتے تو ان کا تو سب کو پتہ ہی ہے نا، مسئلہ ان کا ہے جو دین کے نام پر، پردے کے نام پر ٹک ٹاک بنتے ہیں۔ وہ کسی لڑکی کا ویڈیو آیا تھا آج بڑا وائرل ہے، اب جو لونڈے اس کے مجازی میں داخل ہے، جو لونڈیاں اس میں داخل ہے، آج وہ کھل کے سٹیٹس لگاتے ہیں فلانی کسی عالمہ نے بولا محبت اگر اچھی ہو وہ جائز ہے، استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان زناہما النظر، صرف غیر محرم کی طرف آنکھوں سے بدنگاہی سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، والاذنین زناہما الاستماع، کانوں سے کسی غیر محرم کا غلط کلام سننا یہ کانوں کا زنا ہے، والید زناہا البطش، کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا یہ ہاتھوں کا زنا اور بدکاری ہے، واللسان زناہما الکلام، اور زبان سے کسی غیر محرم کے ساتھ غلط کلام کرنا، غلط ارادے سے، غلط نیت سے، یہ زبان سے بدکاری اور زنا میں داخل ہوتا ہے۔ پھر سچی محبت کیسی؟ نہیں، محبت ایک ہے، محبت کر سکتے ہو تو خدا سے کرو فراز، ان مٹی کے کھلونوں سے کبھی وفا نہیں ملتی۔ یہ میں اس محبت میں کہتا تھا، ہاں یہ ان کے یہ بیانات سننا بند کرو جو محبت کی دعوت ہے، حرام ریلیشن، استغفر اللہ، اس پر تو لعنت ہے۔ اصل میں ہمارے نوجوان طبقہ کو مغربی تہذیب نے برباد کر دیا ہے، یہ مغربی تہذیب کا کلچر ہے۔ حالانکہ اگر ہمیں پتہ چلے کامیابی ہے دین میں، کامیابی ہے قرآن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث میں مکمل کامیابی ہے۔
بھی تہذیب کے ہم عاشق بن گئے. اور روتے کن کے لیے ہمارے نوجوان؟ جو ان کو دن رات 24 گھنٹے بے حیائی اور بے شرمی کی دعوت میڈیا پر دیتے ہیں, انٹرنیٹ پر دیتے ہیں, ان کے عاشق ہیں. بلکہ کچھ دنوں پہلے ایک بد کردار کا انتقال ہو گیا, باہر کا ہے. آج جوان نے شاید وہ پتہ نہیں فلمیں بناتا ہے کیا, اس کے فوٹو گاڑیوں کے پیچھے لگا دیے. فین فالو, آپ دیکھو ان کے فین فالوور, سمجھا گیا؟ فالوور کتنے ان کے بیٹھے ہیں نوجوان, جو ہمارے ایمان کو ڈھاکہ ڈالتے ہیں, ان کے فالوور آپ دیکھو. اور یہاں سے کسی مولانا صاحب کو دیکھو اور اس کے فالوور دیکھو. آپ یہ نہیں کہنا شاید اپنے لیے کہتا ہے, نہیں, ہمیں یہ غم نہیں ہے, سمجھایا؟ ہمیں یہ غم نہیں ہے. ہمیں لوگ اب واہ واہ کریں گے, ہماری جوتیاں اٹھائیں گے, مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل کر نہیں سکتا, جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا. لیکن میں بات کہتا ہوں جن کے آپ فالوور ہو وہ آپ کو جانتے تک نہیں. آپ کسی کو بھی ان میں سے جو یہ رنڈیا اور یہ بھیل وغیرہ انٹرنیٹ کے بادشاہ بن چکے ہیں, جنہوں نے میوزک کو ہمارے گھر میں اور ہماری رگ رگ میں بسا دیا, بے پردگی ہمارے رگ رگ میں ڈال دی, اور بے شرمی کے اڈے ہمارے گھروں کو بنا دیا انٹرنیٹ کے ذریعے. آپ ان کو کبھی میسج کرو, ریپلائی بھی نہیں کریں گے کیونکہ جانتے مت, لیکن ہم ان پر خون کر دیں گے. اس کے برعکس 1450 سال پہلے جاؤ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھا, پھر بھی 1450 سال پہلے ہمارے لیے روتے رہے, اللہم اغفر لی امتی. ضروری بات ہے اگر فالوور بننا ہوگا, فالو کرنا ہوگا, فین بننا ہوگا تو رسول اکرم. یہ ضمن باتیں آگئی. اصل میں مجھے کہنا تھا, کوئی جوان ہے وہ کہیں پر شادی کرنا چاہتے, کیا کرنا چاہتا ہے؟ اب 10 سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہے. مجھے دعا پر بات کر رہا تھا نا, ایک ہے ناجائز تعلق ہے, ٹھیک, اس کے لیے دعا نہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی کے ساتھ غلط تعلقات رکھنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں, یہ بھی موجود ہے. غلط تعلقات بڑھانے کے لیے اور غلط تعلقات رکھنے کے لیے نوافل پڑھتے ہیں, یعنی مسجد میں بھی آتے ہیں بدکاری کی نیت سے. بعض لوگ مسجد میں آتے اللہ کے خوف سے نہیں, بلکہ اپنا کاروبار چلانے کے لیے. ہم مطلبی لوگ ہیں نا. آپ بچوں کو ہی دیکھو, جب امتحانات نزدیک آتے ہیں تب تک پتہ نہیں اللہ کی کتنی بغاوت کرتے ہیں. جب لگتا ہے نا پیپر خراب ہونے والا ہے, بس مسجد کو دوڑتے ہیں, یا اللہ آگے ظہر. ہم مطلبی دنیا ہے. اگر کسی جوان کو یاد رکھو بھائی, کہیں پر بھی نکاح کرنا ہو, ٹھیک, کیا کرنا ہو؟ نکاح کرنا. آپ اللہ سے اتنا مانگ سکتے, یا اللہ میرے لیے جو تقدیر اچھی ہو, جو آپ نے لکھی ہو, جو آپ کے علم میں ہو, جو حکمت ہو اللہ آپ کے پاس, وہ مجھے عطا کر دے. اگر کوئی آپ کو پسند آئے, میں کہتا ہوں دعائیں بند کر دو. وجہ اس سے آپ کے غلط خیالات جنم لے سکتے ہیں کہ نہیں, غلط تصورات. ہاں کوئی دیندار ہے, عالمہ ہے, تقوی والی ہے, اب اللہ سے کوئی, یا اللہ اگر وہ میرے لیے اچھی ہے تو اس کو میرے نکاح میں رکھ دیجیے. اتنا آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن بار بار نہیں دہرانا ہے, اور البتہ غلط تعلقات استعمال نہیں کرتے. بہرحال کوئی جوان کہتے ہیں میں نے 10 سال دعائیں مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی. کوئی جوان نوکری مانگتا ہے, جاب, لیکن قبول نہیں ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے فوراً, لیکن بعض لوگوں کو دعا قبول ہونے میں وقت لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ اب 1 سال بھی لگ سکتا ہے, 2 سال بھی لگ سکتے ہیں, 3 سال بھی لگ سکتے ہیں, 4 سال بھی لگ سکتے ہیں, لیکن راضی رہنا چاہیے. گلے اور شکوے اللہ سے نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ پاک کبھی کبھار ایسا کچھ کر ڈالتے ہیں جو ہماری عقل کے خلاف ہو. ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے وقتی تو, لیکن اللہ کی حکمت اس میں پوشیدہ ہوتی ہے.
کیونکہ ہمیں پردہ ہے نا، ہمیں غائب کا علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے لوگوں میں، بنی اسرائیل میں۔ موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے گئے، ایک شخص کھڑا ہو گیا مجمع میں، کہا حضرت اس وقت روئے زمین میں سب سے زیادہ علم کسے ہے؟ کس نے کیا سوال؟ ایک عام آدمی نے۔ یہ تھوڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں اس کو مختصر بنا دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ علم تو اس وقت میرے خیال سے مجھے ہی ہے۔ کیا ہے؟ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ہی زیادہ علم ہے، یہ اللہ پاک کو پسند کا اسے کہنا تھا واللہ عالم، اس نے کہا مجھے علم ہے۔ اب آپ بولو کہ موسیٰ علیہ السلام نے غلط کیا، نہیں غلط نہیں کیا، پھر کیا؟ اصل میں جب نبی زندہ ہوتا ہے دنیا میں اس سے زیادہ کوئی عالم روئے زمین پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی حساب سے بولا شاید صرف اس وقت نبی کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی حساب سے کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ نے جواب اچھا نہیں دیا، آپ جاؤ جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں نا، آپ ایک کام کرو، وہاں ایک شخص ہے، آپ اس سے ایک سفر کرو، آپ کو سفر میں پتا چلے گا کہ زیادہ علم اس کے پاس ہے یا زیادہ علم آپ کے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے تشریف لیا، جب سمندر کے پاس پہنچے، میرا تھوڑا آگے چلے تفصیل واقع ہے، ہو گئی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے۔ کس کے ساتھ؟ وہ بھی تھا اس وقت زندہ۔ آپ خضر ہیں؟ جی میں خضر ہوں۔ آپ کون؟ کا میں موسیٰ ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا سفر کرنا ہے آپ کے ساتھ۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ آپ کو ظاہری علوم عطا کیے گئے، وہی سے بھی آپ کو ظاہری علوم دیے جاتے ہیں، لیکن میرے پاس کچھ علوم ایسے ہیں جو ظاہر میں نظر آتے ہیں اور حقیقت میں ہوتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ موسیٰ میں نے سنا آپ بڑے جلالی ہو، کیا ہو؟ آپ صبر و تحمل نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں صبر کروں گا۔ بہرحال خضر علیہ السلام نے کیوں فرمایا آپ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ اصل میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا نا، حضرت آپ کی روح مبارک کیا کرنی ہے؟ قبض کرنی ہے۔ ملک الموت علیہ السلام اس وقت ذرا دھوم دھام سے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ رسید کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ ایک تیوتی تھا، اس کو ایک مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے، اس کا انتقال وہیں پر ہو گیا۔ اللہ نے بہت طاقت دی تھی کس میں؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ خضر علیہ السلام بھی تھوڑے ڈر گئے، کہا موسیٰ آپ جلالی ہو، کیا ہو؟ کیونکہ میں کچھ کام ایسے کروں گا راستے میں آپ شاید برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہم برداشت کریں گے۔ تو چلے آگے جو ہی چلے ایک دریا بہتا نظر آیا۔ اب دریا کو پار کرنا تھا، ایک کشتی آئی، کشتی والوں کو ہاتھ دیا، رکوایا تو وہ تو رکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں اس کنارے پر چھوڑ دو، ریٹ فکس کرو۔ انہوں نے کہا ہم خضر علیہ السلام کو جانتے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ کیا ہے؟ بزرگ ہے، ہم کرایہ وغیرہ نہیں لیں گے، آپ ایسے ہی چلو۔ اب ان بیچاروں نے سواری دی، مفت میں دی نا، خیر کیا نا۔ جب آگے چلے خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک سراغ ڈالا۔ کیا ڈالا؟ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، کہا یہ کیا کیا؟ ان بیچاروں نے کرایہ بھی نہیں پکڑا، نہ پیسے پکڑے، آپ نے سراغ بنایا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ کو میں نے کہا تھا نا آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے، جو علم میرے پاس ہے آپ کے پاس کرنا ہے سفر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا، اس لیے سفر کریں گے۔ تو چلے آگے چلتے ایک میدان میں پہنچے، وہاں تھے بچے کچھ کھیل رہے تھے اچھے سے۔ ایک بچہ بڑا خوبصورت تھا، خضر علیہ السلام نے اس کو بلایا، الگ لیا اور اس کا گلا دبایا، وہی اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، کیا گیا؟ کہا کشتی کو سراغ ہونے برداشت، لیکن آپ نے قتل کیا، اور قتل کرنا آسان بات مت ہے۔ اللہ پاک
فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اللہ پاک اسے جہنم دے گا. خطرناک معاملہ ہے. ایک ہوتا ہے قتل کرنا اور اگر کوئی قتل نہ کرے, ایک بندے نے قتل کیا, ایک بندے نے اس کا ساتھ دیا, کیا دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں ایک شخص آئے گا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ. اس کا معنی کیا ہوگا آئس من رحمت اللہ؟ یعنی یہ بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکا ہے. اللہ کی رحمت سے. یہ کون ہوگا؟ یہ شخص وہ ہوگا جس نے کسی قتل کے بارے میں ساتھ دیا ہوگا کسی قاتل کو. خود قتل یعنی یہ بھی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوگا. جو کسی کا قتل ہی کرے وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کو جلا لایا کہ آپ نے قتل کر ڈالا. خضر علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو موسیٰ جو علم میرے پاس ہے وہ علم آپ کے پاس صبر کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جلال ہی تھا, کہا چلو اب صبر کریں گے, تھوڑا آگے چلے. کیا چلے؟ میں نے کہا لمبا واقعہ ہے, میں شارٹ بولتا ہوں. آگے چلے. آگے ایک بستی آئی, ان بستی والوں سے کہا ہمیں کچھ رات کے لیے کچھ ٹائم دے دو, جگہ دے دو, ہم تھوڑا آرام کریں گے, یا کچھ کھانے پینے کی کوئی چیز دے دو. وہ بستی والے خطرناک تھے, کنجوس. کیا تھے؟ کنجوس. بولتے نا کچھ لوگ کنجوس, وہ بکیے. البتہ اتنا یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان لا تجتمعان فی مومن البخل وسوء الاخلاق. فرمایا دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی. دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی. نہ مومن کنجوس ہوگا نہ مومن بد اخلاق ہوگا. انہوں نے نہ پینے کے لیے کچھ دیا, نہ کھانے کے لیے, نہ رات کے لیے جگہ دی. خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نکلے وہاں سے مایوس ہو کر. لاسٹ میں جو مکان تھا باہر, اس بستی کا ایک مکان, اس کی دیوار گرنے والی تھی. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ ہمت کریں گے, یہ دیوار ذرا اچھے سے رکھیں گے. بس موسیٰ علیہ السلام کو جلا لایا. کہا کشتی والوں کے ساتھ آپ نے غلط کیا. کیا کیا؟ بچے کو قتل کیا, آپ نے غلط کیا. مگر ان کو سبق سکھانا تھا. اگر مکان گرے گا ان کو سبق. نہ پینے کے لیے کچھ دیا, نہ کھانے کے لیے کچھ دیا, نہ رہنے کے لیے جگہ دی. آپ کہتے ہیں انہی کی دیوار سیدھی رکھیں گے. خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ اب میں آپ کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا کیونکہ آپ ایک بات بھی برداشت نہیں کر پاتے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ یہ جو 3 واقعہ پیش آئے ان کا مطلب کیا تھا؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا جس کشتی کا میں نے سراغ بنایا وہ کشتی تھی غریب لوگوں کی. جہاں وہ کشتی جا رہی تھی آگے کنارے پر ایک بادشاہ بیٹھا تھا. وہ بادشاہ انتظار کر رہا تھا نئی کشتی کون لائے گا. اس بادشاہ کو جنگ کرنے جانا تھا. وہ نئی کشتیاں ہڑپ کر لیتا تھا, وہیں سے لیتا تھا کشتیاں پھر واپس. میں نے اس میں سراغ اس لیے کیا تاکہ اس بادشاہ کو اس کشتی میں عیب نہ آئے, وہ ان کی کشتی کو قبضہ نہ کرے. اس سوراخ کو یہ برداشت کر پائیں گے, لیکن اگر ان غریبوں کو بیچاروں کو کشتی پر قبضہ ہی کرے گا پھر کیا کریں گے؟ کہا موسیٰ بظاہر آپ کو نظر آئے یہ مصیبت کیا ہے, لیکن جو اس میں حکمت تھی پوشیدہ وہ اللہ نے مجھے عطا کی. آپ کو صرف ظاہری نقصان عطا کیا گیا. اس لیے میں نے کہا بعض دفعہ کسی کا بچہ انتقال ہوتا ہے نا بچہ انتقال, بس ماں باپ رو پڑتے ہیں, کہتے ہیں اللہ نے ہمارے بچے کو پھر دیا ہی کیوں تھا, پھر گلے شکوے. یاد رکھنا چاہے جب اللہ کوئی بھی آزمائش ڈالتا ہے اس میں کچھ پوشیدہ ایسی ہوتی ہے جو بندے کے لیے کیا ہوتی ہے, بہتر ہوتی ہے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو میں معذرت کرتا ہوں مجھے یہ علم. اچھا جو قتل کیا اس میں کیا حکمت تھی؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا اس میں حکمت یہ تھی اس بچے کے ماں باپ مومن تھے. کیا تھے؟ ہاں باپ بھی مومن اور اس کی ماں بھی والدہ بھی مومنہ صفات کی. سمجھایا؟ ہاں اور وہ اس میں کوٹ کے مومنہ صفات بڑے تھے, اس کے باپ میں بھی اس کی والدہ میں بھی. ان کا وہ بچہ کافر تھا, وہ آگے بڑھنے والا بڑا کافر تھا. وہ ماں باپ کو تکلیف دیتا,
کہا اچھا جن بستی والوں کی دیوار آپ نے اچھی طرح رکھی، انہوں نے تو ہمارے ساتھ برا کیا تھا، نہ کھانے کو کچھ دیا، نہ پینے کو کچھ دیا، نہ رہنے کے لیے جگہ دی، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیوں کیا کہ ان کی جو مکان کی دیوار گرنے والی تھی اس کو اچھا رکھا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا اصل میں وہ دو یتیم بچوں کا تھا مکان، اس مکان کے نیچے ان کے ماں باپ نے ان کے لیے خزانہ رکھ دیا تھا، اگر وہ دیوار گرتی وہ بستی والے اس خزانے پر قبضہ کرتے، میں نے وہ دیوار اس لیے اچھی رکھی وہ بچے بڑے ہوں گے خود وہ خزانہ نکالیں گے۔ موسیٰ آپ کو دیوار والا مسئلہ نظر آیا لیکن خزانہ نظر نہیں آیا، کیونکہ اللہ نے مجھے اندرونی علم عطا کیا، آپ کو ظاہری علم عطا کیا۔ البتہ یہ واقعہ بیان کرنے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، کیا سورہ کہف میں بھی تفسیر ہے یا بخاری میں بھی آپ پڑھ سکتے ہو، فرمایا صحابہ کاش موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور انتظار کرتے، کیا کرتے، ہمیں اور کچھ پتہ چلتا اس واقعہ سے، کچھ اسباق خضر کی، کس کے، خضر کے۔ بہرحال خضر کون تھا؟ علماء کے اختلاف رہا، بعض لوگ کہتے رسول تھا، بعض لوگ کہتے نبی تھا، بعض لوگ کہتے اللہ کا خاص بندہ تھا۔ صحیح یہ ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کا نبی تھا، کیا تھا؟ ہاں۔ اب مسئلہ یہ ہے خضر اس کا نام ہے یا لقب ہے؟ بعض حدیث میں آیا ہے خضر، کیا ہے؟ البتہ قرآن پاک میں آیا ہے اللہ کا بندہ، صالح عبد صالح، کیا عبد صالح، اللہ کا صالح بندہ، نام اس کا ظاہر میں نہیں آیا، البتہ حدیث پاک میں خضر فرمایا گیا۔ اب لوگ علماء کے اس پر بھی اختلاف ہے، خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے یا خضر علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے، سمجھائی؟ ہاں، بعض حضرات کہتے ہیں خضر ابھی بھی زندہ ہے، بعض کہتے ہیں خضر کا کیا ہوا ہے، انتقال ہوا ہے۔ البتہ جو میرے ذہن میں دلائل ہے ان سے یہی پتہ چلتا ہے خضر علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، خضر کا انتقال ہو چکا ہے، وہ احادیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ ہاں علماء کا اس پر اختلاف ہے، اس پر اگر کوئی اختلاف کرے گا تو گنجائش ہے، ٹھیک ہے، البتہ حکم کفر کسی کو نہیں دے سکتے اس مسئلے پر۔ میں عرض کر رہا تھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو بظاہر میں نظر آتی ہے اور لیکن حکمت ہوتی ہے ان میں پوشیدہ۔ یہ میں نے کس پر کہا، بعض دفعہ ہم دعا مانگتے جلدی قبول نہیں ہوتی، پھر ہمیں گلے شکوے اللہ سے رہتے، گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ تو بہرحال تیسرا طبقہ وہ ہے جو دعا کرتے ہیں لیکن نہ ان کو دنیا میں وہ فوراً قبول ہوتی ہے نہ دیر سے قبول ہوتی ہے، پھر ان کو تمام دعائیں اللہ قیامت کے لیے رکھ دیتا ہے۔ کہاں پر؟ قیامت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کی دنیا میں دعا قبول نہیں ہوئی جب وہ قیامت میں دیکھیں گے نا ایک دعا کا بدلہ اللہ نے کتنا بڑا دیا، کتنا اجر دیا، وہ بندہ تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، یا اللہ کاش میں نے دن رات 24 گھنٹہ صرف دعائیں مانگی ہوتی اور دنیا میں ایک بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، صرف میں آج بدلہ کہاں پکڑتا؟ قیامت میں۔ چوتھا طبقہ وہ ہے جو دعا مانگتے ہیں لیکن اللہ پاک اس دعا کے بدلے کوئی مصیبت ان کے اوپر سے ٹال دیتا ہے۔ بہرحال یہ تھے کچھ تمہیدی باتیں، اصل میں جو مجھے بات کہنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، ایک میں فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، ایک میں فرمایا دعا عبادت ہی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے دعا قبول کس کی ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا 3 لوگوں کی قبول ہوتی ہے، یعنی جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب بھی وہ ہاتھ، اللہ کے عرش تک کوئی پردہ حائل نہیں آتا ہے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ وہ آپ سنیے، وہ مجھے اصل میں کہہ دیں، ٹھیک؟ وہ آپ سنیے، میں مختصر ان کی وضاحت کرتا ہوں۔ نمبر 1 فرمایا جو بادشاہ عادل ہو، کیا ہو؟ انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا، عادل بادشاہ کی دعا کے بھی رد نہیں ہوتی۔
جس نے رعایا پر کیا کیا ہو؟ عدل. عدل کیا؟ عدل کا سبق دیا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا عدل سکھایا؟ ایک مکہ میں ایک معظم خاندان تھا، یعنی بڑا خاندان. اس خاندان کی ایک بچی تھی، اس کا نام تھا فاطمہ. کیا نام تھا؟ اس فاطمہ بچی نے چوری کی، اس کو پکڑا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ درپیش آیا، یا رسول اللہ یہاں ایک لڑکی ہے، اس کا نام ہے فاطمہ، اس نے چوری کی. کیا کی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو لاؤ، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے. کیا؟ کیونکہ اسلامی حکومت میں چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر بچ جاتی، کیونکہ لڑکی ہے، کیا ہے؟ لڑکی ہے، اگر بچ جاتی چھوڑ دیتی. صحابہ نے کچھ چھوٹے چھوٹے صحابہ کو بھیجا جن سے اللہ کے نبی لاڑ پیار بہت کرتے تھے، حضرت اسامہ، حضرت زید، حضرت حسین وغیرہ، ہے نا. ان جیسی عمر کے کچھ صحابہ کو بھیجا کہ اللہ کے نبی سے آپ فرما دیجئے اس کو ہم چھوڑ دے دیں، کیونکہ عورت ہے، لڑکی ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ ان کا دل کیا ہوتا ہے؟ نازک ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فاطمہ لڑکی ہے جس نے چوری کی ہے، یا رسول اللہ ہم سفارش کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیجئے، آج معاف کر دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آج یہ فاطمہ لڑکی نہیں ہوتی بلکہ اس کے بدلے فاطمہ بنت محمد رسول اللہ ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میری اپنی بیٹی، اس کے ہاتھ بھی میں محمد خود کاٹ لیتا. کس کے ہاتھ؟ یعنی کہ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف. کیا ہے؟ اور بلکہ میں آپ کو یہاں ایک بات بتاؤں، جب بادشاہ ظالم ہو اس کا اثر لوگوں پر بھی پڑتا ہے، اس کا اثر حسنوں پر بھی پڑتا ہے. یعنی ظالم بادشاہ کی وجہ سے لوگ بھی تباہ ہوتے ہیں، ظالم بادشاہ کی وجہ سے فصلیں بھی تباہ ہوتی ہیں، کیونکہ اتنا اثر پڑتا ہے ظالم بادشاہ کی وجہ سے. یہ اللہ والے کہتے ہیں جب تبلیغ میں جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ جب مغرب پر بات کرنی ہوتی